الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی نفی اس بات دا پانی ملیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جدو نفی اس بات دا پانی ملیا بوٹی لائی مرشد تے پانی دین دا حکم مرید نو جدو مرید نفی اس بات دا پانی ملیا تے پھر ہر رگے ہر جائی جدو پانی دیتا ہن بوٹی پھلنا پھولنا شروع ہوئی تے اندر بوٹی مشک مچایا کہ جان پھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے سونا مرشد باہو جیوے سونا مرشد باہو جگ جگ جیوے مرشد باہو جگ جگ جیوے مرشد باہو جیوے سونا مرشد باہو جے ای بوٹی لائی اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا اے مینوں صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجاں مرشد دا دیدار اے باہو مرشد دا دیدار اے باہو مرشد دا دیدار اے باہو مینوں لکھ کروڑ حجاں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آ جائے مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج کیسے ہو گیا سمجھ لیں اس کو سلطان باہو نے ہوا میں تیر نہیں بھیگا بتاؤ حدیث پاک میں ماں باپ کو جس نے محبت سے دیکھا کیا ثواب ہے مقبول ہے کون سا ثواب مقبول حج کا اچھا ہم جب عالم ارواح میں تھے ابھی دنیا میں آئے ہی تھے تو ہماری غذا کیا تھی وہ تو رب کہتا ہے الستو بربکم کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں تو کچھ نہ کچھ غذا تو تھی نا ادھر وہاں ہماری غذا تھی اللہ کا ذکر کیا تھی اچھا وہاں سے چھڑوا کر کون لایا ماں باپ نہیں سمجھے
جو ہماری غذا تھی ذکر جو چھڑوا کر لے آیا اس کا ثواب یہ ہے کہ محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب، اور دنیا میں پھر کوئی مل جائے پھر رشتہ جوڑ دے تو اس کا ثواب لاکھ کروڑ حج نہیں ہوگا۔ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے، امام شعرانی نے لکھا ہے کہ مرشد کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ جب اس کا مرید دنیا سے جا رہا ہو تو آئے کلمہ پڑھے۔ دوسرا اس کا فرض یہ ہے کہ قبر کے اندر منکر نکیر جب سوال کریں تو آ کر جوابات سکھائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے مرید کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دلوائے۔ سلطان باہو نے ایسے ہی نہیں کہا مرشد دادی دار باہو، مرشد دادی دار باہو، مرشد دادی دار باہو، مینوں لکھ کروڑ بغداد شہر کی نشانی، بغداد شہر کی نشانی، اتے اونچیاں لمیاں چیراں، تن من میرا پرزے پرزے، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیاں لیراں۔ یہ سنت ادا کر رہے ہیں حضور کی، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سنت یہی ہے حضور کی۔ حضرت سرکار ہمیں آ کے جو نا حسان کو منبر پہ کھڑا کر دیتے، خود نیچے بیٹھتے، تو ہمارے حافظ صاحب کر رہے ہیں سنت ادا کر رہے ہیں، آپ بھی تو کر رہے ہیں نا۔ ویسے بھی اگر غور کیا جائے نا تو موتی ہوتا ہی دریا کی تہ میں، بلبلہ اوپر ہوتا ہے میرے جیسے، ہوا آئے گی پھٹ جائے گا، اور موتی تہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ویسے یہی ہے، کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو روکے نا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نعت خوانی کا ذوق لیتے ہیں۔ بغداد شہر دی کی نشانی، اتے اونچیاں لمیاں چیراں، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیاں لیراں، تے انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے رلساں سنگ فقیراں، تے شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں، شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں، باہو کرساں میرا میرا، سن فریاد پیراں دیا پیراں، میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھکراں دے۔ کیوں سلطان باہو کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے؟ کوئی جہاز چلتے تھے ان کے، کہیں کشتی پھنس گئی، کون سا بیڑا؟ یہ راہ معرفت میں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں اچھے اچھے اٹک جاتے ہیں، اور پھر پکارتے ہیں غوث اعظم کو، اور غوث اعظم نکالتے ہیں ایسے کرتے۔ سلطان باہو بھی ایسے مقام پر آ گئے، پھر مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ سن فریاد پیراں دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے، جتھے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہو۔ شاہ جیلانی غوث سمدانی، میری خبر لے او جھٹ کر کے ہو، جدو غوث پاک خبر لیندے نے
تے کہنے والا کہندا ہے پیر جنانا میرا او پیر جنانا میرا او پیر جنانا میرا اوہی کندی لگ دے تر کے پیر اساڑا میرا باہو پیر اساڑا میرا باہو پیر اساڑا میرا باہو اسی کندی لگ دے تر کے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے بڑے بڑے دیکھے ہم نے تسبیحاں ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن ادھر کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے سلطان باہو کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے آدب نہیں سکھیا شیطان واگو علم پڑھیا تے آدب نہیں سکھیا تے کی لینا علم بھی پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے سنو جاگ بنا دودھ جم دے نگی بہو جاگ بنا دودھ جم دے نگی بہو پامیں لال ہون کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں بہو پامیں لال ہون کڑ کڑ کے